ہدایت کے منشور میں اللہ تعالیٰ نے نظام ہدایت انسان کے لیے مقرر کیا ہے، اور نظام ہدایت بہت جامع ہے. پوری حیات انسانی زندگی کے جتنے پہلو ہیں اور جن جن پہلوؤں میں انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے وہ سب کچھ قرآن میں ہے. یہ بات ایک عام زبانوں پہ چڑھی ہوئی ہے کہ قرآن میں ہر خشک و تر موجود ہے، ہر بات قرآن میں ہے، لہٰذا وہ ہر بات قرآن سے نکالتے بھی ہیں. بعض اوقات کبھی ووٹ قرآن سے نکالیں گے، الیکشن قرآن سے نکالیں گے، کینڈیڈیٹ بھی قرآن سے نکالیں گے. جس کا جو شعبہ ہے وہ اپنے شعبے کی بات قرآن سے نکال لیتا ہے. مثلا انگوٹھیاں بنانے والے کے پاس جائیں، وہ پوری انگوٹھی قرآن سے نکال کے آپ کو ثابت کرے گا. جس کا کوئی اور کام ہے وہ کام. ایک ذاکر صاحب مجلس پڑھ رہے تھے، لوگوں نے انہیں کہا کہ ایک اعتراض ہم پر یہ ہوتا ہے شیعہ پر کہ آپ ماتم کرتے ہیں تو ماتم کا جواز قرآن سے نکال کے بتائیں. انہوں نے اپنے ذاکر صاحب سے کہا کہ آپ بتائیں ہمیں کہ قرآن کہاں ہے ماتم کا جواز. تو انہوں نے کہا کہ باقاعدہ ثابت کروں گا، میں ماتم بھی ثابت کروں گا، پورا جلوس ثابت کروں گا، جلوس کا روٹ بھی ثابت کروں گا قرآن سے. لوگ بہت خوش ہوئے کہ ایسا ذاکر ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا جو اتنی تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل میں ہر چیز قرآن سے ثابت کر کے دے. تو انہوں نے ثابت کیا اور کہا کہ قرآن کی مشہور آیت ہے الم نشرح لک صدرک، سورہ انشراح میں ہے نا، الم نشرح لک صدرک. کہا یہ ماتم بھی ہے، یہ جلوس بھی ہے، روٹ بھی ہے، سب کچھ ہے اس میں. کس طرح سے؟ انہوں نے کہا کہ کراچی میں ایک جلوس نکلتا ہے نشتر پارک سے صدر تک، علم کا جلوس نکلتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے دلیل اس کی کہ علم نشرح لک صدرک. تو اس طرح سے قرآن سے چیزیں نکالنا. بعض ابھی سائنسی نظریات قرآن سے نکالتے ہیں، یہ بھی ایسے ہی مذاق ہے. جو سائنس قرآن سے نکالتے ہیں وہ بھی ایسا ہی ہے. قرآن نہ سائنس کی کتاب ہے، نہ کیمسٹری ہے، نہ بایولوجی ہے، نہ فزکس ہے، نہ میتھ ہے، نہ ہسٹری ہے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے، انسان کی ہدایت کی کتاب ہے. ہدایت سے مربوط ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے. اب یہ ہمارا مطالبہ ہونا چاہیے قرآن سے اور قرآن پڑھانے والوں سے اور پڑھنے والوں سے کہ ہدایت کے متعلق ہر چیز قرآن سے ہمیں نکال کے دو. بتاؤ ہمیں. علماء کا کام، مجتہدین کا فریضہ یہی ہے کہ انسان کی ہدایت سے متعلق ہر چیز انسان کو نکال کے بتائیں کہ یہ آپ کی ہدایت قرآن نے ذکر فرمائی ہے. انسان کی زندگی بہت وسیع ہے، بہت وسیع زندگی ہے انسان کی، جس کو آپ اپنی مادری زبان میں کہتے ہیں ملٹی ڈائمینشنل ہے انسان کی زندگی. ملٹی ڈائمینشنل یعنی جس کے مختلف اور بہت زیادہ پہلو ہیں. بہت پہلو ہیں انسان کی زندگی کے. اتنے پہلو ہیں کہ اگر ان کو شمار کریں تو شاید ایک پورا درس ہمیں چاہیے صرف انسان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو شمار کرنے کے لیے، اس کی فہرست بنانے کے لیے. یہ ملٹی ڈائمینشنل حقیقت بنام حیات انسان، اس کے لیے جامع نظام بنانا، جامع ہدایت کا نظام بنانا کہ تمام پہلوؤں میں ہدایت اس کے شامل ہو. انسان یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ انسان آگاہ نہیں ہے تمام پہلوؤں سے، باطنی پہلوؤں سے، ظاہری پہلوؤں سے. انسان کو انسان سمجھ میں ہی نہیں آیا، انسان کو انسان کا علم ہی نہیں ہوا تاکہ اس کے لیے ہدایت کا منشور بنا سکے. خالق انسان نے انسان کے لیے ہدایت کا منشور بنایا ہے. بس یہ نقطے ذہن میں رہیں کہ ایک وہ خطائیں جو ہمارے رائج ہو چکی ہیں کہ قرآن ایک کرنٹ کی کتاب ہے اور اس سے ہمیں صرف کرنٹ لینا ہے، ٹچ کرنا ہے، مس کرنا ہے. عموماً اس مقصد کے لیے قرآن ہے، یا مردے بخشوانے کے لیے، یا فال نکالنے کے لیے، یا قسمیں کھانے کے لیے. یہ قرآن کے مقاصد نہیں ہے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے، جس طرح اپنا تعارف خود کروا رہا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہدایت ہے متقین کے لیے، لا ریب ہے یعنی مقدس ہے، و ہدایت ہے. اسی طرح اسی سورہ میں بقرہ میں، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، ماہ رمضان کا تعارف البتہ کروایا جا رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. ماہ رمضان
مہینہ ہے جس میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ہے، اور قرآن ہدایت ہے تمام بشریت کے لیے، تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، تمام مخلوق خدا کے لیے ہدایت ہے قرآن۔ یہ نظریہ ایک مومن کا، ایک مسلمان کا ہونا ضروری ہے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت کا منشور ہے۔ ہدایت بھی جامع نظام ہے، مکمل حیات انسانی کے لیے جامع سسٹم، کمپریہنسو نظام ہدایت کا قرآن میں موجود ہے۔ ہدایت کا مرکز، توجہ فرمائیں تاکہ ہم اپنے اصلی موضوع کی طرف بھی آ جائیں ہم، کہ اس ماہ مبارک رمضان میں جو قرآنی مہینہ ہے وہ فہم قرآن و نزول قرآن کا، ہم چاہیں گے کہ ایک اہم پہلو قرآن کا یا اہم مرکز تعلیمات قرآن کا، اس سے ہم آشنا ہو جائیں۔ جو ضروری ہے وہ اشد ضروری ہے۔ ہدایت کے کئی پہلو ہیں جو قرآن مجید نے انسان کے لیے ہدایت مقرر کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اور پیش کی ہے۔ اس ہدایت کا ایک مرکزی نظام ہے، نظام ہدایت کا مرکزی شعبہ حکومت ہے۔ ہدایت کا نظام ہدایت بشری کا مرکزی شعبہ حکومت کہلاتا ہے۔ نہیں سنا ہوگا یہ مطلب آپ نے، چونکہ ابھی تک جو ہدایت ہمیں پیش کی گئی ہے اس میں حکومت کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ حکومت کے بغیر ہدایت کے نظام میں حکومت کا کہیں نام ہم نے نہیں سنا، چونکہ قرآنی معاشرہ، قرآنی تہذیب، قرآنی ماحول، قرآنی تعلیم، قرآنی سسٹم نہیں ہے، ہمارا کلچرل ہے، آبائی نظام ہے۔ ابھی میں اشارہ کروں گا کہ قرآن نے قرآنی نظام ہدایت سے دوری کا ایک سبب، الہی نظام سے دوری کا سبب، وجہ آبائی طریقہ کار کو قرار دیا ہے، کہ چونکہ لوگ آبائی طریقے کے کاربند ہیں و پابند ہیں، اور آبائی طریقے سے جڑے ہوئے ہیں، آبائی طریقے سے چپکے ہوئے ہیں، آبائی طریقے کو اپنایا ہوا ہے، اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے الہی نظام کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، رجحان ہی نہیں ہے ان کا، رغبت ہی نہیں ہے۔ اور علماء ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ عوام پسند باتیں ہی کریں۔ عوام کو اگر آبائی طریقہ پسند ہے تو علماء کا کام یہ ہے کہ آبائی طریقے کو ہی الہی لیبل ان کو چپکا کے دے دیں۔ جس طرح آپ جعلی چیز لے جاتے ہیں، چائنا کی چیز لے جائیں، کسی دکان پہ جا کر اسے یہ کہیں کہ وہ آپ کو اس پہ لکھ کے دے دے یہ جاپان کی بنی ہوئی ہے نا، ایسے ادارے موجود ہیں۔ آپ چائنا کی چیزیں جا کر ان پہ جاپان کا لیبل لگوا کے لے آئیں، وہ لگا کے دے دیتے ہیں۔ آپ کو کس ملک کا چاہیے، جاپان کا لگا دیتے ہیں، جرمنی کا لگا دیتے ہیں، جہاں اچھا لیبل لگتا ہے ہم لگا کے دے دیتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ہاں یہ عمل ہو رہا ہے کہ آبائی طریقہ کار کو الہی ثابت کرنے پر علماء کا زیادہ زور ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس آبا کی طرف سے ہے یہ بہترین ہے، یہی اللہ کا پسندیدہ یہی نظام ہے۔ اور قرآن مجید نے اس کو سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیا ہے الہی نظام کی راہ میں۔ انبیاء کرام جب آتے اپنی قوموں کو آ کر دعوت دیتے الہی نظام کی طرف، تو وہ حوالے کے طور پر کہتے کہ ہمارے پاس آبائی نظام موجود ہے، آبائی سلسلہ موجود ہے۔ اس آبائی طریقہ کار کے ہوتے ہوئے، آبائی معنی تو سمجھتے ہیں آبائی کا سارے، یعنی اپنے آبا و اجداد سے، اپنے پرانے بزرگوں سے، بڑوں سے، نسل اندر نسل، سابقہ نسلوں سے جو کچھ ہمیں ملا ہے وراثت میں، یہ آبائی طریقہ کہلاتا ہے۔ انبیاء الہی نظام لے کر آئے، جب لوگوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ ہمارے پاس تو ہے پہلے سے آبائی سلسلہ، ہمیں تو طلب نہیں تھی، ہم نے مانگا تو نہیں تھا آپ سے، آپ کیوں لے کر آئے ہیں الہی نظام؟ آبائی سلسلہ ہمارے لیے کافی ہے۔ چونکہ ہمارا معاشرہ آبائی معاشرہ ہے، پاکستانی سوسائٹی کا نام اگر ہم رکھنا چاہیں تو آبائی سوسائٹی ہے، آبائی معاشرہ ہے، ہم آبائی لوگ ہیں، آبائی تہذیب ہے، آبائی سارے سلسلے و رسومات ہیں جو اپنے آبا و اجداد سے ہم نے وراثت میں پائے ہیں۔ اور الہی نظام
نہ بتایا گیا، نہ اس کی ترویج کی گئی، نہ اس کی تبلیغ کی گئی، اس وجہ سے کہ آبائی سلسلے کو پسند کرنے والے لوگ انہیں الہی طریقہ پسند نہیں۔ مثلا آپ دیکھیں اس وقت مختلف علاقوں سے یہاں عزیزان آئے ہوئے ہیں، پاکستان کے ہر علاقے میں ایک خاص قسم کا شوق پایا جاتا ہے، پرانا آبائی شوق۔ کسی علاقے میں بیل دوڑانے کا شوق ہے، کسی علاقے میں کتے لڑانے کا علاقائی طور پر، بعض علاقے ہیں جہاں مرغے لڑانے کا شوق ہے، یہ میاں والی کے علاقے میں اور ادھر یہاں لڑاکو مرغ پالتے ہیں اور ان کا بڑا میچ ہوتے ہیں، ان کے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں، اور وہ ان کا آبائی مشغلہ، آبائی سلسلہ ان کا یہ ہے، آبائی طریقہ کار۔ انہیں جا کر آپ بتانا بھی جائے، مثلا اس ماڈرن دور میں، ترقی یافتہ سائنس کے دور میں مرغ لڑانا ان کا پسندیدہ کام ہے۔ اسی طرح آپ مثلا انہیں یہ کہیں کہ روبوٹ، یہ جو بیل دوڑاتے ہیں، آپ یہ کہیں کہ اس وقت ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، کمپیوٹر روبوٹ بنے ہوئے ہیں، کمپیوٹر روبوٹ دیکھیں، بہت ساری دنیا میں آج کل روبوٹ مقابلے ہوتے ہیں۔ آپ چلے جائیں یہ چکوال کے علاقے میں یا گجر خان میں، جہاں بیل دوڑانے کا، پالنے کا زیادہ شوق ہے، انہیں یہ کہیں کہ بیل کو آپ چھوڑ دیں، روبوٹ دوڑائیں، لیکن وہ کبھی بھی روبوٹ نہیں دوڑائیں گے، کیونکہ ان کے پاس آبائی گیم پہلے سے موجود ہے، بیل دوڑانا آبائی گیم ہے۔ اسی طرح آپ مختلف علاقوں میں جائیں، کہیں بٹیر لڑانا، کہیں تیتر لڑانا، کہیں پر اس طرح کے مختلف آبائی طریقے موجود ہیں۔ یہ آبائی سلسلے صرف گیموں میں یا کھیلوں میں یا جانوروں میں نہیں ہیں، یہ آبائی طریقے رہن سہن میں بھی ہیں۔ مثلا ہمارے معاشرے میں شادیاں بیاہ آبائی طریقے سے ہوتے ہیں۔ ایک آبائی طریقہ یہ ہے کہ لڑکی لڑکے کو نہیں پوچھنا کہ ان کی شادی ہو رہی ہے، بالکل انہیں ایک دوسرے کو دیکھنے کا بھی موقع نہیں دینا، انہیں کہ یہ بے حیائی ہے۔ آبائی طریقے میں لڑکی لڑکے کو دیکھ لے جس سے اس نے زندگی گزارنی ہے، اور لڑکا لڑکی کو دیکھے جس کے ساتھ اس نے پوری عمر گزارنی ہے، یہ آبائی طریقہ کار میں ممنوع ہے، حرام ہے، سخت حرام ہے یہ بات۔ اگر کسی نے شادی سے پہلے اپنی منگیتر دیکھ لی، کہتے ہیں یہ بہت ہی بے حیا آدمی ہے، آخر تک سسرال والے اس کو تانا دیتے ہیں کہ تو نے شادی سے پہلے دیکھ لی تھی، جبکہ الہی طریقے میں ضروری ہے کہ دیکھ بھال کے شادی کرو، جس کے ساتھ آپ نے زندگی بسر کرنی ہے اس کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کس کے ساتھ شادی کر رہے ہیں، کس کے ساتھ آپ مثلا زندگی بسر کریں گے، اس کے بارے میں تحقیق کرو، اس کے بارے میں آپ کو معلومات ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے آبائی طریقہ کار میں شادی کب کرنی ہے، جب شادی کی عمر گزر جاتی ہے، چونکہ اس سے پہلے لڑکا تعلیم میں ہوتا ہے، اس کے پاس روزگار نہیں ہوتا، اور ابھی چلنے پھرنے کے قابل ہے، ابھی گردے اس کے فیل نہیں ہوئے۔ شادی کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا ایک گردہ کم از کم ناکارہ ہو جائے، پھر کہتے ہیں چلو ابھی اس کی شادی کر دیں۔ یہ آبائی شرطیں ہیں شادی کرنے کی۔ آپ آبائی طریقہ اور الہی طریقے کو دیکھیں، آپ کتنا فرق ہے، وہ کیوں الہی نظام نہیں آ رہا؟ دو کاموں کی وجہ سے، ایک آبائی نظام سے محبت اور رغبت ہے، اور دوسرا الہی نظام کو بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ چونکہ آبائی نظام چاہنے والے پسند نہیں کرتے کہ ان کے نظام سے ہٹ کر الہی باتیں کوئی کرے، ان کو اچھی نہیں لگتی، عوام پسند باتیں کریں، عوام فریب باتیں کریں، یعنی پہلے جا کے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہاں عوام کیا پسند کرتے ہیں، جو عوام پسند کرتے ہیں وہی باتیں ان کو بتائی جائے۔ اگر عوام اپنے آبا کے طریقے پسند کرتے ہیں، انہیں کہیں یہی طریقہ پسند، یہ بہترین طریقہ ہے جو آپ، اللہ کا پسندیدہ طریقہ یہی ہے۔ کچھ لوگوں کی مہارت یہ ہے کہ وہ جتنے آبائی سلسلے ہیں ان کو الہی لیبل لگانا جانتے ہیں، لیکن خدا نے انبیاء اس لیے نہیں بھیجے کہ آبائی سلسلوں اور آبائی رسموں پر عوام کو پختہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا تاکہ انقلاب برپا کریں، یعنی آبائی نظام چھوڑا کر الہی نظام قائم کریں۔ یہ انقلاب ہی کہلاتا ہے۔ آبائی نظام کا خاتمہ ایک تہذیب کا خاتمہ، ایک نظام کا خاتمہ، ایک آئیڈیالوجی کا خاتمہ، ایک سسٹم کا خاتمہ، اور اس کی جگہ پر ایک نیا نظام کا قیام، یہ انقلاب کہلاتا ہے۔ انبیاء
اس انقلاب کے لیے آئے تاکہ جاگزین کریں آبائی نظام کی جگہ الہی نظام کو. آبائی نظام میں بہت کچھ ہے، تہذیب ہے جس کے ابھی ہم خوگر ہیں. قرآنی و الہی نظام، قرآن مجید میں ایک بہت خوبصورت نظام پوشیدہ ہے جو استخارہ کرنے والوں کو سمجھ میں نہیں آتا، چونکہ وہ نظام کی ہر آیت سے استخارہ نکالتے ہیں، فال نکالتے ہیں. مثلا نظام کی آیت ہے، ابھی میں پڑھوں گا آپ کے سامنے نظام کی آیات، نظام الہی کی آیات، اور آپ نوٹ بھی کرتے جائیں گے ہر آیت سے اس فال بھی نکالی گئی ہے. مثلا نظام الہی کی آیت ہے، اس سے کیا فال نکالی گئی کہ ٹھیک ہے یہ بکری خرید لو، اس میں بہتری ہے، یہ بھینس خرید لو، مثلا یہ ٹھیک ہے. یہ مثلا آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اس بینک سے پیسے نکلوا کے اس بینک میں ڈالنا چاہتے ہیں، فال نکالو. الہی نظام سے متعلق آیت نکلی ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے اس بینک سے پیسے نکلوا کے اس بینک میں، یہ محکمہ چھوڑ کے اس محکمے میں چلے جاؤ. قرآن مجید میں ایک بہت ہی خوبصورت بڑا اعلیٰ الہی نظام انسانی موجود ہے، پوشیدہ صدیوں سے، جس کو کھول کے پیش نہیں کیا گیا. تفسیر کہتے ہیں پردے کے نیچے چھپی ہوئی چیز کو واضح کر کے بتانا. فسر، تفسیر، فسر سے فسر یعنی ڈھانپی ہوئی چیز جس کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا ہو، چھپا دیا گیا ہو، اس کے پردے کو ہٹانا تاکہ نیچے سے جو اصل چیز ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے. خوب یہ کام تھا مفسرین کا. مفسر کا کام ہی یہی ہے کہ قرآن کے اندر جو نظام موجود ہیں ان کو پردہ ہٹائے الفاظ کا و مفاہیم کا، تاکہ اس کے اندر چھپی ہوئی چیز کھل کر ہمارے سامنے آ جائے. صدیوں سے پوشیدہ ہے قرآنی الہی نظام، بہت ہی خوبصورت و زیبا و اعلیٰ نظام قرآنی، جس کے اوپر آبائی تہذیب کے پردے پڑ گئے اور ہم دور بیٹھے ہوئے ہیں. قرآن ہوتے ہوئے ہم اس سے دور ہیں. قرآنی و الہی نظام ہدایت کا مرکز حکومت ہے.